الصبح بدا من طلعته وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر أو كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، آپ علیہ السلام کی سیرت میں، سیرت طیبہ میں بہت بڑا حصہ آپ کی سیرت کا وہ نماز کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا معمول اور آپ کی زندگی مبارک میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے بڑا عمل آپ کی زندگی کے اندر جو رہا ہے وہ نماز کا رہا ہے۔ سیرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں، آپ نے اعمال کیے اور آپ نے زندگی گزاری، آپ کی عادات مبارکہ اور آپ کے طرز زندگی اور آپ علیہ السلام کے طریقے، یہ تمام چیزیں سیرت کہلاتی ہیں۔ اور سیرت کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں نماز کا بڑا درجہ ہے اور نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کی طرف خاص ایک توجہ ہے آپ علیہ السلام کی۔ تو گویا کہ سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک بہت بڑا نمایاں پہلو وہ نماز کا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے عمل سے امت کو نماز کا بہت بڑا سیرت کا حصہ دے کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا جائے تو فرض نماز تو ہے ہی ہے، آپ علیہ السلام نماز، فرض نماز کا تو حصہ ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر اور مغرب، عشاء، اور اس میں بھی آپ علیہ السلام کی خاص توجہ دیکھیں۔ آپ حضرت بلال سے فرما رہے ہیں ارحنی یا بلال، اے بلال اذان دے کر مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ گویا کہ اذان ہوگی اور امت نماز پر آئے گی، نماز میں کھڑی ہوگی تو نبی علیہ السلام کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی کچھ عبادات نفلیہ، اس کے اندر بھی بہت بڑا حصہ نماز کا ہے۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اشراق کا معمول، اور پھر چاشت کی آپ علیہ السلام کی 12 رکعتیں ملتی ہیں، 12 رکعتیں آپ علیہ السلام کی احادیث کی کتابوں میں، اور آپ نے فرمایا کہ جو ان کا اہتمام کرے گا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک محل عطا کریں گے۔ تو چاشت کی نماز ہو گئی، اور پھر آپ علیہ السلام زوال کے فوراً بعد آپ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ یہ میں پسند کرتا ہوں کہ زوال کے بعد کہ میرا سب سے پہلے عمل اللہ کے ہاں پہنچ جائے، تو آپ علیہ السلام 4 رکعت وہ پڑھتے تھے۔ پھر ظہر کی نماز آ گئی، تو ظہر کی نماز کے اندر 4 سنتیں، پھر 4 فرض، اور پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، اور اسی طرح عصر کی نماز پھر آ گئی، پھر مغرب کی آ گئی، اور مغرب کے بعد پھر آپ علیہ السلام اوابین کے نفل پڑھتے تھے، 2 سنتیں، 2 نفل،
اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام 6 نفل اور پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 20 رکعت کی بھی اوابین کی نفل پڑھنے کی روایت ملتی ہے۔ 20 رکعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفل پڑھتے تھے۔ پھر عشاء کی نماز آ گئی، تو عشاء کی نماز کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام عشاء سے پہلے کبھی 4 سنتیں، کبھی 2 سنتیں، پھر عشاء کے 4 فرض، پھر سنت، پھر نفل، اور وتر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اور تہجد کی بھی مختلف رکعات آتی ہیں، 8 رکعت تہجد کی نماز، 3 وتر، اور کبھی 6 رکعت تہجد کی نماز، 3 وتر، 9، 12، 13 اس طرح کے عدد آتے ہیں۔ پھر تہجد کی نماز ہے، اور پھر تہجد کے بعد پھر فرض نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ تو ایک یہ حصہ فرائض کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا نوافل کا فقط کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لی۔ اتنا سخت جو ہے یہ معاملہ ہے نماز کا، اور 3 ائمہ کے نزدیک تو نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، 3 ائمہ کے نزدیک۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے سیرت کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے خطیب آتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل فرمایا، آپ نے یہ عمل فرمایا۔ عام طور پر سیرت کے جلسوں کے اندر نماز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آتا، گویا کہ نماز سیرت کے اندر داخل ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر بہت بڑا نمایاں پہلو ہے نماز کا، اور قرآن کے اندر اس کی کتنی تاکید آ رہی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ علیہ السلام کو تہجد کا حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور تورات انجیل کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ساتھ چلنے والے ہیں ان کی بھی نماز کی صفات جو ہے قرآن کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور تورات کے اندر ان کی صفات لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور کے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان کی بھی جو صفات بیان کی گئی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی یہی لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ والذین معہ، وہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کون ہے؟ سب سے پہلا بتایا رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں، اور آگے بتایا تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے۔ گویا کہ دنیا کے اندر بھی جو نبی کے ساتھی ہیں وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جو نبی کے ساتھی ہیں وہ نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والذین معہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہی اپنی صفات امت کے اندر منتقل کر کے گئے، نبوت کی صفات، اور قرآن نے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے والوں کی، امت کی جو خوبیاں بیان کی وہ یہی بیان کی۔ رجال لا تلہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ ایسے رجال ہیں، صحابہ کو اللہ نے رجال کہا ہے، ایسے رجال ہیں، مرد ہیں، قرآن نے مرد کہا ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی پہچان کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں چلائے، اس کو قرآن نے مرد کہا ہے، اور جو اللہ کی پہچان کے بغیر اپنی ضرورتیں نہ چلائے، اللہ کی پہچان کے بغیر ضرورتیں چلائے، وہ پھر قرآن کی لغت کے اندر پھر وہ مرد نہیں ہے۔ رجال لا تلہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں مسجدوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں، مسجد نبوی میں، جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں،
تو پاکی بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی صفت، اور اللہ کی یاد بھی اور نماز کا قیام بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی صفت۔ فیہ رجال لا تلہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ نبی کے جو ساتھی ہیں ان کے اندر یہ صفات ہیں، یہ کمالات ہیں۔ رجال ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور یہ نبی کے ساتھ جو امت ہے، یہ امت کی یہ صفات ہیں، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی ان کی صفات کے اوپر آیتیں آئی ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کر دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی یہ آیت سن کر پورا اپنا باغ صدقہ کر دیا، باغ صدقہ کر دیا۔ اس زمانے کے اندر باغ کیا تھا؟ پلازے تھے۔ اپنا ایک آیت قرآن، ہم بھی کتنا قرآن سنتے رہتے ہیں، کتنا قرآن سنتے ہیں، ایک آیت قرآن کی سن کر جی یا رسول اللہ ہمیں تو یہ باغ پسند ہے، آپ باغ لے لیں۔ کسی نے کیا صدقہ کر دیا، کسی نے جو ان کو پسند تھا وہ صدقہ کر دیا، نیکی کے کمال درجے تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہ اس امت کی خوبیاں تھیں اور اس امت کی صفات تھی۔ نماز پڑھنے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ صلح حدیبیہ میں آپ گئے، حدیبیہ کے اندر تو ابھی معاہدہ طے نہیں ہوا تھا، تو کفار مشورہ کر رہے تھے کہ ان کو کیسے ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جب نماز پڑھنے لگیں تو نماز کے دوران ان پہ حملہ کر لو، نماز تو ان کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز ہے، کہ نماز چھوڑ کر کبھی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، نماز میں یہ لگیں ان کو وہ کر دو۔ یہ تھی وہ امت جو اس نبی کے ساتھ چلنے والی تھی، جس کو جو ہے ہم صحابی کہتے ہیں، ساتھ رہنے والی یہ امت تھی۔ ان کی یہ قرآن نے خوبیاں بیان کی، اور نبی علیہ السلام کی ذات میں جو دیکھتے تھے اس کو فوراً اپناتے تھے۔ یہ امت اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے نبی کو دیکھ کر چلے، اپنے نبی کو دیکھ کر چلے، اس کو امت کہتے ہیں۔ اور جو اپنے نبی کو دیکھ کر نہ چلے، نبی کا ماننے والا تو ہے لیکن امتی نہیں ہے۔ امتی وہ ہوگا جو ہر قدم پر اپنے نبی کو دیکھ کر چل رہا ہو۔ تو وہ امت تھی جس کو قرآن نے رجال کہا، جن کو قرآن نے جو ہے یعنی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس کو قرآن نے یہ کہا کہ وہ امت تھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی مسلمان جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا تھا، ایک آدمی بھی مدینہ منورہ کے اندر بے نمازی نہیں تھا، ایک آدمی بے نمازی نہیں تھا۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اب یہ امت جو ہے اس وقت امت نہیں رہی ہے، اس وقت امت نہیں رہی کہ نبی کا حیات دیکھنا چاہو تو وہ امت میں نہیں مل رہا، نبی کی نماز دیکھنا چاہو تو وہ امت میں نہیں مل رہی، نبی کا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھنا چاہو تو وہ امت کے اندر نہیں مل رہا۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اتر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نماز میں نے ابھی بتایا کہ 6 سپارے 4 رکعتوں کے اندر، اتنی لمبی نماز، آپ کے پاؤں کے اوپر ورم پڑ گیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں آخرت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، مجھے اس نے بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا۔ حضور علیہ السلام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں گے۔ یہ آیت آپ علیہ السلام پڑھ کر نماز میں جو ہے لگے میں رو رہے ہیں
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ آج مجرم الگ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام اس آیت کے اوپر رو رو کے صبح کر رہے ہیں، طٰہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ نبی جی آپ مشقت میں پڑھ دیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، آج امت کی نماز کا کیا حال؟ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے۔ کیا امت کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نماز میں؟ نماز کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، نماز پڑھے بغیر ان کی دل کی بے قراری ختم نہیں ہوتی۔ کیا امت کا بھی یہی حال ہے؟ میرے بھائی بزرگ دوستو، آج امت اس حال میں کھڑی ہے کہ کوئی آدمی ڈرامے کے اندر مرتا ہے تو پوری امت رو رو کر سوگ مناتی ہے۔ ڈرامے کے اندر مرا ہے، حقیقت میں بھی نہیں مرا، ڈرامے کی ایک کہانی کے اندر ایک آدمی مرتا ہے تو پوری امت سوگ مناتی ہے کہ ڈرامے میں اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو جب اپنے نبی سے ہٹ گئے تو آج ڈراموں پہ امت آ گئی ہے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے والے، یہ ان کے آج ہیرو بن گئے۔ اور نماز جو ہے چراغ لے کر بھی آپ ڈھونڈو تو نماز جو ہے نہیں ملتی۔ اذان کے وقت بازار کھلے ہیں، حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارحنی یا بلال، اے بلال اذان دے کر مجھے سکون پہنچاؤ۔ اس کو سکون جو ہے دکان پہ بیٹھ کر مل رہا ہے اذان کے وقت میں، بیوی بچوں کے اندر بیٹھ کر مل رہا ہے اس کو سکون، اس کا پھر نبی سے کیا کنیکشن ہے؟ نبی علیہ السلام کی خوشی اور سیرت سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائی بزرگ دوستو، آج تک اتنے سیرت کے جلسے ہوئے اور کتنے بڑے بڑے جناب خطیب آئے ہیں اور کیا کچھ آج لوگ امت سن رہی ہے، لیکن اگر نماز بھی دیکھو تو وہ بھی نہیں مل رہی امت سے۔ 90% بے نمازی پھر رہے ہیں، 90%۔ اور ہزاروں گھر ایسے ہوں گے کہ پورے گھر کے اندر کوئی نمازی نہیں ہے، دادا نماز نہیں پڑھتا، ابا نماز نہیں پڑھتا، اولاد پوتے نماز نہیں پڑھتے، بیویاں نماز نہیں پڑھتی، پورا گھر نماز نہیں پڑھتا۔ اور جب سیرت کے دن آئیں گے ربیع الاول کے، یہی لوگ بڑی خوشی منا رہے ہوں گے۔ تو بھئی آپ نے اپنے نبی سے کیا لیا؟ حیا دیکھنا چاہو امت کا تو یہ فرنٹ لائن کے اندر امت بے حیائی میں نظر آ رہی ہے، بے حیائی کے اندر کہ چلو یہ کسی 130ویں نمبر پہ آئے، یہ تو فرنٹ لائن پہ بے حیائی پہ نظر آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، فرمایا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو چاہے مرضی کرو۔ تو بے حیائی کے اندر بھی آگے، نماز چھوڑنے کے اندر بھی آگے، نماز چھوڑنے کے اندر بھی آگے۔ اور میں نے بتایا تو امتی تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر قدم پر اپنے نبی کو دیکھ کر چلے۔ رغبت زیادہ بڑھ جاتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات بعض آیتوں کے اوپر گزار دیتے تھے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن مانگیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت آئی، آپ علیہ السلام نے ساری رات اس پر گزار دی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ علیہ السلام نے ساری رات امت کے لیے دعا مانگی۔ اور ایک نماز آپ علیہ السلام کی ایسی ملتی ہے کہ آپ نے پوری سورۃ بقرہ ایک رکعت کے اندر پڑھی، 13 سپارے میں جا کے سورۃ بقرہ ختم ہوتی، اور پھر آل عمران شروع ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے 6.25 سپارے آپ نے 4 رکعت نفل کے اندر رات کو پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا تھا، پنڈلیاں سوج گئی تھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کی وجہ سے۔ تو آپ کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ بخشے بخشائے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی سب
اگلے پچھلے معاف کرنے کا وعدہ کیے۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن کہ اللہ نے میرے اوپر اتنے انعام کیے ہیں اور میری بخشش کے وعدے دنیا کے اندر اتار دیے ہیں، اور مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اور مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے قرآن عطا کیے ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ تو 6 سپارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی نماز، پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، اور حضور نے فرمایا کہ نماز کے اندر ایک مشغولیت ہوتی ہے، نماز کے اندر ایک مشغولیت ہے اللہ کے تعلق میں، اللہ کی قربت میں، اللہ کے دھیان میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا یہ حال تھا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے امت کی نماز کی بھی فکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ نماز سے پیچھے رہنا، جماعت کی نماز سے پیچھے رہنا، یہ نفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ منافق آدمی وہ نماز سے پیچھے رہتا ہے۔ ایک شخص نے نماز کہیں سے پڑھ کر وہ آ گیا، یا پہلے پڑھ لی تو جماعت میں شریک نہیں ہوا، تو حضور نے فرمایا انافقت یا فلاں، اے فلاں تو منافق ہو گیا۔ یعنی منافق جو ہے کتنا بڑا جو ہے وہ داغ ہے۔ تو نماز سے پیچھے رہنے پر حضور نے فرمایا انافقت یا فلاں، کہ اے فلاں تو منافق ہو گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی بڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ حالانکہ آپ کرتے ہی رہتے تھے، تاکیداً آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بار بار نماز کا کہتے رہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے آپ کو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا بڑا حصہ اور سیرت کا نمایاں حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ نماز جس کی صحیح ہے اس کا باقی دین بھی صحیح ہوگا، اور اگر جس کی نماز خراب ہے تو اس کا باقی دین بھی خراب ہو، باقی دین بھی خراب ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک یہ بتایا گیا کہ آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی، اللہ کے تعلق میں، اللہ کی خشیت میں، رونے میں آپ سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کی آواز آتی۔ یہ آپ کے سینے کا حال تھا، دل مبارک کا حال تھا۔ اور ویسے نماز کے اندر کتنی جوہد کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو ہے بنیادی فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز کا ہے۔ جو ہر معاملے کے اندر یہ دیکھیں کہ یہودی کیسے ہیں، عیسائی کیسے ہیں، ہندو کیسے ہیں، تو پھر وہ امت ہی نہیں ہے نبی کا ماننے والا۔ نبی کے ماننے والے تو بہت سارے لاکھوں ہیں، کافر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے۔ ہندوستان کے اندر ایک ہندو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہے، ہندو، کہ مسلمانوں کے پیشوا کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی۔ کیا پسند آئی؟ کہا، انہوں نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، وہ حدیث سنا رہا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اور امریکہ کا صدر نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہے، احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ وہ ہمارے نبی کی اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو ماننے والے تو دنیا کے اندر کافر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں،
آپ کی اداؤں کو پسند کرتے ہیں۔ نصیر صاحب نے ایک دفعہ مجھے کلپ دکھایا کہ ہندوؤں کا پنڈت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وہ خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ پنڈت، ہندوؤں کا پنڈت نبی علیہ السلام کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ بھائی ماننے والے تو وہ ہندو وہ اتنے عشق سے بیان کر رہا ہے کہ شاید کسی مسلمان نے بھی اتنے عشق سے نہ بیان کی ہو۔ تو ماننا جو ہے یہ کیا ماننا ہوا؟ نبی بنا کر، امتی بن کر اپنے نبی کو مانو کہ نبی جس مقام پر کھڑا ہو امتی پھر دوسری جگہ پہ کھڑا نہ نظر آئے۔ اب نماز کے وقت میں نبی تو مصلی پہ کھڑا نظر آ رہا ہے اور امتی دکان پر نظر آ رہا ہے۔ حیا کے وقت میں نبی تو آنکھیں جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور امتی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بے حیائی کے منظر دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نبی کی بیٹیاں تو پردوں میں نظر آ رہی ہیں اور امتی کی بیٹیاں بے پردگی میں نظر آ رہی ہیں۔ نبی تو سچائی کے اعلیٰ درجے کے اوپر کہ کافر بھی کہہ رہا ہے کہ آپ صادق الامین ہیں، اور امتی جناب کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل رہے۔ وہ اپنے ملازموں کو سمجھا رہا ہے کہ دھوکہ دہی کرو، اس کے بغیر کام نہیں چلنا۔ اب ربیع الاول میں یہ لاکھوں روپے سیرت کے جلسوں پہ دیتے ہیں چندہ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے امتی کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلنا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، نبی کا ماننا اور ہے، نبی کو اپنانا اور امتی بننا یہ اور ہے۔ امتی بن کر اپنے نبی کے پیچھے چلنا اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر آپ کی سیرت اٹھاؤ تو نماز کا بہت بڑا درجہ نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ رہا ہے اور امتی کبھی اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، پھر کیسے گزارا چلے گا؟ کیسے گزارا چلے گا؟ امتی کہیں ہے، نبی کہیں پہ ہے۔ امتی کی باتیں کچھ اور ہیں، نبی کی باتیں کچھ اور ہیں۔ امتی کی راتیں کہیں اور گزر رہی ہیں اور نبی کی راتیں کہیں اور گزر رہی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، مقام محمود کا وعدہ ہی تہجد کی نماز پر نبی کو مل رہا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور امتی جو ہے وہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ نبی ساری رات بے چینی کے اندر قرآن پڑھ پڑھ کر روتا رہتا ہے، امتی نے کبھی بھول کے بھی آنسو نہیں بہائے اللہ کے خوف میں۔ تو آج نبی کہیں کھڑا ہے اور امتی کہیں کھڑا ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، سیرت ناتمام ہے نماز کے بغیر۔ آج بڑے بڑے پیر اور پیروں کی اولادیں نماز کے وقت بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں، اذان ہو گئی، نماز ہو رہی ہے، پیر صاحب جناب بازاروں میں مریدوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ جب اس امت نے جن کو پیر بنایا ہے ان کا یہ حال ہے تو مریدوں کا کیا حال ہونا؟ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، نماز فرمایا کہ جس کی نماز صحیح ہے باقی دین بھی صحیح ہو جائے گا۔ ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ نماز پڑھتا ہے فلاں فلاں، پر نماز اگر پڑھتا رہے گا تو فلاں برائیاں چھوٹ جائیں گی، فلاں برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکے گی اس کو باقی منکرات سے۔ آج جتنے بھی آج سر آنکھیں جھکانے والے مناظر پیش ہو رہے ہیں، لوگوں نے یہ کر دیا، فلاں افسر نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، نماز میں آئیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بے نمازی امتی نہ بناؤ، بے نمازی کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی تو نماز میں نظر آ رہا ہے، امتی نماز کے بغیر نظر آ رہا ہے۔ اور فرض نماز تو ہے ہی ہے، فرض نماز کے بغیر جان ہی نہیں چھٹنی۔ حضور نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق ہے ہی نماز کا۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا۔ تو اپنے آپ کو کافروں کی لسٹ میں بنا کر امتی میں رہنا چاہتے ہیں کہ نبی تو کافروں کی لسٹ میں رکھنا چاہ رہا ہے ہمیں، تو ہم کافروں کی لسٹ سے باہر آئیں، نماز اندر داخل کریں، سچائی داخل کریں، حیا داخل کریں، پھر آپ کا نبی کے ساتھ کچھ جوڑ بیٹھنے کو جو ہے کوئی لائن ملے گی۔ والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ تھے اس وقت وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ تو نمازی تھے، وہ تو جو ہے صدقہ کرنے والے تھے، وہ تو جان دینے والے تھے نبی پر۔ حضور علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، وہ پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، تھوک پھینک رہے ہیں، تھوک نیچے نہیں گرنے دے رہے۔
ہم نے تو نبی کی ساری شریعت ہی نیچے گرا دی، انہوں نے تھوک نہیں نیچے پھینک نہ دیا، امتی تو وہ تھے۔ اور آج نبی کی سنت کا کوئی بتا دو تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، یعنی گویا کہ نبی کے طریقے کو نیچے کر دیا اور کافروں کے عمل کو اوپر کر دیا۔ امتی تو اس کو نہیں کہتے، امتی تو وہ ہوتا ہے کہ جو جان دے دے اور نبی کے عمل کو نیچے نہ ہونے دے۔ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، کافر نے آ کر یہ بازو کاٹ دیا، انہوں نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لی، بازو کٹا ہوا ہے، جھنڈا گر بھی جائے تو کون سا جو ہے کفر اسلام کا فرق پڑتا ہے، جھنڈا نہیں نیچے گر، اس نے بایاں بازو، اس نے دونوں بازو جوڑ لیے، اس نے ٹکڑے کر دیے لیکن جھنڈا نہیں گرنے دی، اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں۔ امتی تو پھر یہ ہے، ایک جھنڈا نہیں گرنے دی۔ سنت تو بہت دور کی چیز ہے، فرض بہت دور کی چیز ہے، نبی کا عمل تو بہت دور، ایک جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، اپنے ٹکڑے کروا دیے۔ تو میرے بھائیو، یہ کیا امتی لگے پھرتے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ نماز ہے، نہ حیا ہے، نہ پردہ ہے، نہ دین ہے، نہ سنتیں ہیں، یہ کون سے امتی ہیں؟ اگر قرآن میں ان امتیوں کو تلاش کرو تو کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا، ایسے امتی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ جن کا ملتا ہے رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، وہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اذان کے وقت ان کی بازار بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ ہے امتی لوگ۔ اور ہم اگر امتی کا اپنے نبی کا کہیں، پھر اپنے گریبان کے اندر جھانکیں تو امت کی کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے کہ یہ امتی ہے نبی۔ تو اس کی کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر نماز کو لائیں، نماز کے بغیر کوئی عشق رسول نہیں، نماز کے بغیر کوئی سیرت رسول نہیں، نماز کے بغیر کوئی امت پناہ نہیں ہے۔ امتی وہی بنے گا جو نبی کے اس عمل کو سب سے مقدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل